لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى الملائكة المقربين وعلى عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. قال الله تبارك وتعالى فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منذرين. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. ہو گیا کس سے بھرا خانہ زہرا خالی، ہو گیا کس سے بھرا خانہ زہرا خالی، چل دیا آپ مگر کر گیا دنیا خالی، چل دیا آپ مگر کر گیا دنیا خالی. خون سے اپنے دم سجدہ اگا کر گلشن، خون سے اپنے دم سجدہ
اگا کر گلشن تو نے رہنے نہ دیا دامن صحرا خالی تو نے رہنے نہ دیا دامن صحرا خالی اللہ اللہ وہ شبیر کا زور بازو اللہ اللہ وہ شبیر کا زور بازو ایک ہی وار میں کر دی صف اعداء خالی ایک ہی وار میں کر دی صف اعداء خالی لوٹ کر آئیں گے کب تک کہ سکینہ ہے اداس لوٹ کر آئیں گے کب تک کہ سکینہ ہے اداس پوچھ لیتا کوئی عباس سے اتنا خالی پوچھ لیتا کوئی عباس سے اتنا خالی ادرے کی فاطمہ یا فاطمہ کہہ کر روئی ادرے کی فاطمہ یا فاطمہ کہہ کر روئی دیکھا زینب نے جو آتے ہوئے گھوڑا خالی دیکھا زینب نے جو آتے ہوئے گھوڑا خالی وہ تو ایک سجدائے شبیر نے رکھ لی عزت وہ تو ایک سجدائے شبیر نے رکھ لی عزت ورنہ ہو جاتی خدا والوں سے یہ دنیا خالی
ورنہ ہو جاتی خدا والوں سے یہ دنیا خالی. تیری اوقات کی کیا اے سپاہے شام و دمشق، تیری اوقات کی کیا اے سپاہے شام و دمشق. جب یہ گزرے تو ملک بھی کریں رستہ خالی. جب یہ گزرے تو ملک بھی کریں رستہ خالی. کربلا ہو کہ نجف ہو وہ عرب ہو کہ عجم، کربلا ہو کہ نجف ہو وہ عرب ہو کہ عجم. ہم نے دیکھی نہ تیرے غم سے کوئی جا خالی. ہم نے دیکھی نہ تیرے غم سے کوئی جا خالی. اصغرو اکبرو عباسو سکینہ کے طفیل، اکبرو اصغرو عباسو سکینہ کے طفیل، بھیک مل جائے کہ کشکول ہے اپنا خالی. بھیک مل جائے کہ کشکول ہے اپنا خالی. آل و اصحاب کا سایہ ہے تیرے سر پہ نصیر. آل و اصحاب کا سایہ ہے تیرے سر پہ نصیر. تیرا دامن نہ رہا ہے نہ رہے گا خالی. تیرا دامن نہ رہا ہے نہ رہے گا خالی. ہو گیا کس سے بھرا خانہ زغر خالی. چل دیا آپ مگر کر گیا دنیا خالی.
اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا حضور سید العالمین امام الاولین والآخرین خاتم النبیین رسول مختار شفیع روز شمار حبیب پروردگار احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کی حضور دعا ہے ہمیں حق کہنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج کی جمعۃ المبارک کی بابرکت و مقدس عالی وقار گھڑیوں میں ہم جس مقدس اور مبارک و معطر ذات کو خراج عقیدت و محبت پیش کر کے اپنی اور اپنی نسلوں کا مستقبل سنوارنے کے لیے اور اپنی دنیا و عقبہ کی کامیابی کے لیے کرنے کا اعزاز حاصل کریں گے، وہ ذات گرامی وہ ہے کہ جس کو امام الانبیاء کی لعاب دہن مبارک چاٹنے کا اعزاز ملا۔ یہ وہ ذات والا ہے کہ جس کا نام نامی اس میں گرامی میرے کریم آقا نے خود منتخب کیا، جس کی منزل کا تعین میرے نبی نے کیا، اور جس کو کامیابی کا سرٹیفکیٹ میرے نبی نے خود عنایت کیا۔ اور یہ وہ ذات گرامی ہے کہ جس کا ذکر آتے ہی ہر آنکھ اشکبار ہوتی ہے، ان کے صبر کی کہانی، ان کی استقامت کی داستان، ان کی عظیمت و عظمت و رفعت کا حسین پاکیزہ تذکرہ آج بھی مظلوموں کو، لاچاروں کو، مسافروں کو، نہتے لوگوں کو آج بھی سہارا بن کر تسلی دیتا ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ مر جانا کمال نہیں ہے، کسی کے نام پہ لگ جانا اور کسی کی بارگاہ میں اپنے آپ کو پیش کر کے عظیم مقصد مقدس مشن کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے دینے والا کبھی مرا نہیں کرتا، وہ زندہ و جاوید رہا کرتا ہے۔ ظالم کے سامنے اور طاقت کے سامنے، اقتدار کے سامنے، سرمایہ دولت سب کے سامنے تن تنہا ڈٹ جانے کا نام حسینیت ہے۔ خرید و فروخت، ضمیر کی منڈیاں لگانا، لوگوں کی بولیاں لگانا، اغیار کے اشاروں پہ چلنا، قتل و غارت کو فروغ دینا، اپنی انا کا نفس پرستی میں مبتلا ہو کے پجاری بننا، اس کو یزیدیت کہا جاتا ہے۔ اور حسینیت کا کردار قیامت تک نمایاں ہے۔ آپ کوالٹی دیکھیے اور خصوصیت دیکھیے کہ ہر لمحہ ہر ساعت حسین کی عظمت و رفعت نکھر کے سامنے آتی ہے، اور یزیدیت کے لیے ہر سال اور ہر گھڑی اور ہر لمحہ کوئی نہ کوئی نئی لعنت ملامت وجود میں ایسی آتی ہے کہ جو اس کے گھٹیا گنونے کردار کے لیے لوگوں کو بیدار کرتی ہے کہ ان کے سامنے کیسے کھڑے ہونا ہے۔ یہی حسینیت کی دانش مندی ہے کہ پاک حسین اگر یزید کو مارتے تو صرف ایک فرد مرتا، میرے نبی کے شہزادے نے یزید کو نہیں بلکہ ہمیشہ تک کے لیے یزیدیت کو مارا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے، امام علی مقام کے نام مقدس کو سن کر لے کر صرف آنسو بہانا اور امام علی مقام کا تذکرہ سن کر صرف اطمینان اور تسلی دل کو فراہم کرنا، یہی کمال نہیں ہے
بلکہ امام علی مقام کی پاکیزہ مقدس شخصیت اور عالی شان عالمگیر کردار کو سامنے رکھ کر اس کو اپنانے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ یاد رکھیے، یزیدیت بھی ابھی اس مختلف انداز سے اس کا کردار چل رہا ہے اور حسینیت اسی کردار میں موجود ہے۔ یزیدیت کی یہ شیطنت ہوتی ہے کہ وہ کردار بدلتی ہے، سٹائل بدلتی ہے، لیکن حسینیت کا کردار ایک ہی ہوتا ہے، ڈٹ جانا، اڑ جانا، کھڑے ہو جانا، غیرت، حمیت، قوت اور طاقت سے۔ وہ یہ نہ سوچے ڈالر کہاں پہنچ گیا، پاؤنڈ کہاں تک رسائی حاصل کر گیا، وہ یہ نہ سوچے کہ آج بڑی بڑی قوتیں نیٹو فورسز کہاں کھڑی ہیں، آج عرب کے بدبخت و بدکار زانی شرابی حکمران ڈالر کی اڑان کے آگے سرنڈر کر چکے، کبھی ٹرمپ کے ساتھ ناچتے نظر آتے ہیں اور کبھی مودی سرکار کو، بدکار انسان کو وہ سول ایوارڈ دیتے ہوئے اور کبھی مندر کی چابیاں پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو یاد رکھیے اسی کا نام یزیدیت ہے، یعنی دولت کی چمک دیکھ کر، اقتدار کا انداز دیکھ کر بدل جانا، اسی کا نام یزیدیت ہے۔ اور جناب محترم عزت مآب حافظ طیب اردگان کی طرح چٹان بن کر، غیرت و حمیت کی علامت بن کر سامنے کھڑے ہونا، سید صدام حسین کی صورت میں سامنے کھڑے ہونا، اس کا نام ہے غیرت ایمانی اور اس کا نام ہے حسینیت۔ تو حسینیت کا کردار جو ہے اس کو نبھانا ہوگا، ادا کرنا ہوگا۔ آج کشمیر کی بہنیں حسینیت کے کردار کو آواز دے رہی ہیں، آج فلسطین کی روتی چلاتی سسکتی ہوئی مائیں، بہنیں، بیٹیاں، جن کے راہ چلتے بچوں کو مارا گیا، جن کے والدین کو گولیوں سے بھونا گیا، دن دہاڑے جن کے گھروں پر ٹینک چڑھائے گئے، آج ان فلسطینیوں کو چھوڑ کر عرب کے بدکار، بے حیا، غلیظ اور زانی بدکار حکمران اگر فلسطین کو فراموش کر دیں تو یہ ان کا مزاج ہے۔ ظاہر گئے شراب و کباب میں مست بندے کو نہ بہن کا حیا ہوتا ہے، نہ ماں کا خیال ہوتا ہے، نہ بیٹی کا احساس ہوتا ہے۔ اور یہ بھی یاد رکھیے فلسطین کی بہن بیٹی جب بھی روئی ہے، کشمیر کی بہن بیٹی جب بھی روئی ہے، اس نے عرب کے زانی کو یاد نہیں کیا۔ کعبہ کے مصلی پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانے والے شرابیوں کے ترجمان سدیس جیسا بے غیرت جو کہہ رہا تھا کہ دنیا میں دو لیڈر ہیں، ایک کا نام ٹرمپ ہے، ایک کا نام محمد بن سلمان ہے، اس کمینے انسان سرکاری امام کی اسٹیٹمنٹ نے امت مسلمہ کے سرشرم سے جھکا دیے تھے۔ یہ یزیدیت ہوتی ہے کہ وہ چپ رہیں، ٹرمپ آئے ناچے وہ چپ رہیں، عرب کا امام چپ رہے، عرب کا بغیرت حاکم ٹرمپ کی بیٹی کو ایک رات کے بدلے 200 اونٹوں کی قطار کا اعلان کرے، عرب کا بغیرت امام چپ رہے، اور مودی کو مندر بنا کے چابیاں پیش کر دی جائیں، عرب کا خبیث اور غلیظ امام چپ رہے، وہ چپ رہے، اسی کا نام یزیدیت ہے۔ اور قسم رب کعبہ کی، تنہا ہو، اکیلا ہو، کوئی ہو یا نہ ہو، محمدی عربی کے نوکر، آپ کی ماؤں کی لوریوں سے پلے ہوئے، آپ کی دھرتی کے یہاں کے باسی، پاکستان کے شہری، ہمیشہ کیونکہ عرب کی بیٹی نے پاکستانیوں کو پکارا ہے، اور پاکستان کا دکاندار ہو، پاکستانی تاجر ہو، پاکستانی بزنس مین ہو، پاکستانی وہ انجینئر ہو، ڈاکٹر ہو، خطیب ہو، پیر ہو، صوفی ہو، قاری ہو، وہ ہمیشہ میدان عمل میں اتر کر یہ کہتا ہے کہ جس طرح ہم اپنی بہنوں بیٹیوں ماؤں کی عفت و عصمت و عزت کی حفاظت کرنے والے ہیں، اسی طرح ہم کشمیر کی ہو یا فلسطین کی وہ ہماری بہنیں بیٹیاں ہیں۔ اسی کردار کا نام حسینیت ہے، اسی جذبے کا نام حسینیت ہے۔ اور یہ جذبہ جب نکل جائے، بندہ پیپلز پارٹی کا ہو، نون کا ہو، پی ٹی آئی کا ہو، بندہ دیوبندی ہو، وہابی ہو، سنی ہو، شیعہ ہو، جب یہ جذبہ نکل جائے تو پھر بندہ مستند بے غیرت کہلاتا ہے، مطمئن کمینہ کہلاتا ہے۔ لنڈے کے انگریز اور موم بتی آنٹیاں، لفافہ اینکر، بدکار حکمران یہی چاہتے ہیں کہ یہ نکل جائے، لیکن ہم نے اسی سسٹم کو سنبھالے رکھنا ہے، کیونکہ جو کسی مومن بہن بیٹی ماں کی عفت و عصمت کی حفاظت نہیں کر سکتا،
اس کی بہن بیٹی کا کبھی بھی تحفظ نہیں ہو سکتا۔ تو میرے کریم آقا علیہ السلام کے غلاموں، انسانیت کے محافظ کا نام ہے حسین ابن علی۔ بیمار بندہ سلو بولے گا۔ اسلام کے محافظ کا نام ہے حسین ابن علی۔ شریعت محمدی کے محافظ کا نام ہے حسین ابن علی۔ اقبال فرماتے ہیں کہ اس کائنات میں دو قوتیں ہیں، شبیر اور یزید، ای دو قوت از حیات آمد پدید۔ یہ کائنات میں دو ہی قوتیں ہیں، ایک شبیری قوت ہے، ایک یزیدی قوت ہے۔ موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، ای دو قوت از حیات آمد پدید۔ بس اس کا نام کبھی فرعونیت ہوتا ہے، کبھی نمرودیت ہوتا ہے، کبھی یزیدیت ہوتا ہے۔ آگے بڑھے اس کا نام اکبریت ہوتا ہے، آگے بڑھے اس کا نام پرلادینیت ہوتا ہے، سیکولرزم ہوتا ہے، اس کا نام لبرلزم ہوتا ہے۔ آگے بڑھے اس قوت کا نام کبھی پھر مرزا قادیانی ہوتا ہے، قادیانیت ہوتا ہے، مرزائیت ہوتا ہے، اور آگے آنے والی قوت و طاقت پھر اس انداز سے ہوتی ہے۔ حسین کا نور پھر جب آگے پھیلتا ہے تو وہ چلا جاتا ہے۔ اگر یزیدیت اکبریت کا روپ دھارتی ہے تو حسینیت پھر اس کائنات میں حضرت امام ربانی مجدد الف ثانی کے روپ میں تنہا کھڑی ہوتی ہے۔ اگر یزیدیت اس دھرتی پر آگے بڑھتی ہوئی، اگر آگے چلتی ہوئی نجدیت کا روپ دھار لیتی ہے تو تنہا مقابلے میں کھڑا ہوا انسان احمد رضا فاضل بریلوی کے روپ میں حسینیت کا نور بانٹتا نظر آتا ہے۔ اگر قادیانیت کے روپ میں آتی ہے تو پھر گولڑے کا پیر سیدنا مہر علی احمد رضا اور تاجدار علی پور سیدنا جماعت علی میدان عمل میں محمد عربی کے نواسے کا نور بانٹ رہے ہوتے ہیں۔ اگر یزیدی قوت اس دھرتی میں مرزا ناصر کے روپ میں آتی ہے تو پھر امام اہل سنت قائد ملت اسلامیہ امام شاہ احمد نورانی صدیقی رول پلے کرتے نظر آتے ہیں۔ اگر معاشرے میں اسی طرح یزیدیت کا روپ، یزیدیت کے مزاج میں اگر ڈھل کر کوئی سلمان بد تصیر کے روپ میں آتا ہے تو پھر حسینیت کا نور، وہ روشنی حضرت غازی اسلام ملک ممتاز حسین قادری بن کے سامنے آ جاتی ہے۔ یزیدیت راجپال کا روپ دھارے تو حسینیت کا نور غازی اسلام غازی علم الدین کے روپ میں آتا ہے۔ اگر یزیدی کتا، اگر غریض فکر بدل کر قادیانیت کا ایجنٹ بدکار انسان پشاور میں ججوں کی سرپرستی اور ان کے ڈھیلے ڈھالے فیصلے اور ان کے بکے ہوئے قلم سے فیصلہ نہ ہو سکے اور یزید کے گماشتوں کو اگر سرپرستی حاصل ہو سرکاری اداروں کی، تو پھر یاد رکھیے کسی غیرت مند ماں کی گود میں پلا ہوا حافظ خالد یوسف میدان عمل میں اتر کر اس بکاؤ لوگوں کے سامنے اس کے ناپاک وجود کا خاتمہ کر کے بتاتا ہے یزیدیت جس روپ میں بھی آئے گی حسینی اس کا سر کچل کر بتائیں گے کہ اب بھی ہیں اور انشاءاللہ رہیں گے۔ یہ سلسلہ رکا نہیں ہے، یہ سلسلہ تھما نہیں ہے، یہ آگے چلے گا اور قیامت تک چلتا رہے گا۔ حسین کے نور کو لے کر آگے بڑھو، رشتوں کے تقدس کے لیے آگے بڑھو، انسانیت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھو۔ انسانیت کے تحفظ کے لیے آگے بڑھنا ہوگا، ماؤں بیٹوں بہنیوں کے تقدس کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ حسین پاک کے نام سے آنسو گرانے میں ثواب بھی ہے، محبت بھی ہے، لیکن بزدل نہیں بننا۔ حسین ابن علی کے نام پر آنسو بہا کے مقابل کو دشمن کو چیرنے پھاڑنے کا حوصلہ بھی رکھنا ہے۔ دشمن کو پتا ہو یہ میدان میں کھڑے ہیں، یہ میدان میں ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں، دشمنوں کو یہ بات کا ادراک ہے کہ محمد عربی کے غلام
حسین ابن علی کی اس داستان کو سن کر روتے بھی گئے اور پھر محمد عربی کی آل کے دشمن کے یہ سرکوبی کرنے کا بھی حق ادا کرتے ہیں. یہ ہمارا حق ہے اور اس حق سے کبھی دور نہیں ہونا. برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، اب خود سوچئے، آج ہمارے ہاں محققین ایک نیا بازار گرم کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ تھا، یہ نہیں تھا، ایسے تھا تو ویسے نہیں تھا. ان تمام احباب کی خدمت میں یہ عرض کرنا ہے، آپ صرف یہ بتاؤ، تحقیق کی دنیا اگرچہ اپنے طور پر موجود ہے، روایات کی ہمارے پاس تحقیق بھی ہے، الحمدللہ جستجو کا ملکہ بھی ہے، لیکن ہم پھر بھی برملا یہ کہتے گئے آپ لوگ خود سوچ کر بتاؤ، ایک طرف تنہا مسافروں کا لشکر ہو، معصوم بچے بھی شامل ہوں، عورتیں بھی شامل ہوں، دوسری طرف جتنی مرضی تعداد بنا لو، ہزاروں لاکھوں نہیں ہزاروں بنا لو، لاکھوں نہیں سینکڑوں بنا لو، لیکن جن پر پانی بند ہو ان کو ذرا سامنے رکھیے، پھر سامنے ہونے والے ظلم و ستم کو سامنے رکھیے، پھر خود سوچئے کہ کیسا تصور ہے. لیکن یہ بات کل بھی سچ تھی، آج بھی اور قیامت تک رہے گی کہ قرآن کا واضح اعلان ہے. اور وہ اعلان کیا ہے؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. قیامت تک جب بھی ہم اس داستان کو پڑھیں گے تو یہ خیال ضرور ذہن میں آئے گا، جماعتیں دونوں طرف ہو رہی تھیں، نمازیں دونوں طرف جاری تھیں، آذانیں دونوں طرف جاری تھیں، مگر قرآن نے فیصلہ یہ دیا ہے ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اللہ صابرین کے ساتھ ہے. دشمن سے پوچھو، شدید دشمنی کرنے والے سے پوچھو، اپنوں سے نہیں ان کے لوگوں سے پوچھو. کربلا کی داستان تو ذرا بتاؤ، ماحول کیسا تھا یہ تو بتاؤ، اس ماحول کے حوالے سے کوئی پردہ تو اٹھاؤ کہ کردار کہاں کیسا تھا، کٹ کون لگا تھا، کاٹ کون لگا تھا، شہید کہاں ہو رہے تھے اور حرام موت کہاں مارے جا رہے تھے. حضرت جناب امام حسن بصری فرماتے گئے ان الحسن البصری قال قتل مع الحسین بن علی رضی اللہ عنہما 16 رجلا من اغل بیتہ واللہ ما علی ظہر الارض یومئذ اغل بیتی یشبہون. امام فرماتے گئے، حسن بصری فرماتے گئے اس دن امام حسین کے ساتھ ان کے گھرانے کے تقریباً 16 افراد شہید ہوئے. اور اللہ کی قسم میں آپ فرماتے گئے لوگوں اس دن عالم یہ تھا کہ اللہ کی زمین پر ان سے بڑھ کر کوئی اور مقدس گھرانہ نہ تھا جن کے خون نے سرزمین کربلا کو رنگین کیا ہو. اور پھر خود سوچئے جہاں عالم یہ تھا جبہ اتارا گیا، لباس مبارک اتارا گیا، ہر ایک چیز کو لوٹا گیا، جس کے بارے میں علامہ ابن اسیر کہتے ہیں وَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنُ أَمَرَ عُمَرُ بْنُ سَعْدٍ فَرَكِبُوا خُيُولَهُمْ وَأَوْطَئُوهَا الْحُسَيْنَ. اسد الغابہ میں دوسری جلد اور صفحہ 28 پہ ابن اسیر کہتے گئے حسین ابن علی کو جب شہید کیا گیا
اس پر بھی وہ ظالم صفاق درندے مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے حکم دیا اپنے گھوڑا سواروں کو، کہنے لگے امام کے وجود اطہر کو کچلنے کے لیے گھوڑے دولا دو۔ انہوں نے پھر روند ڈالنے کی بھی کوشش کی ہے۔ اب خود بتائیے، آج جس کو تحقیق اور جستجو کا خیال اور خواہش گئے، اس کی خدمت میں یہ عرض کرتا چلوں، امام علی مقام کے سر انور کو اور باقیوں کے مقدس سروں کو تقسیم کیا گیا، اور پھر اس سر انور کو یزید پلید کے دربار میں پیش بھی کیا گیا۔ تہذیب التہذیب میں دوسری جلد 359 صفحے پہ فرماتے گئے فَوَفَدَهُ إِلَى يَزِيدِ وَمَاهُ الرَّأْسُ، وہ کہتے گئے یزید کے دربار میں امام کا سر انور لایا گیا۔ ابو برزہ اسلمی موجود تھے جب یزید بدکار نے چھڑی ماری، انہوں نے فرمایا او ظالم لعین، تجھے پتہ نہیں کہ اسی جگہ پر میں نے رسول مختار کو بوسے دیتے ہوئے دیکھا گئے۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں، علامہ ابن جوزی کہتے گئے ثم بعث بهم الى المدینہ وبعث برأس الحسین الى عمر بن سعید العاص وهو عامله على المدینہ۔ پھر یزید نے انہیں مدینہ المنورہ میں سر انور کو روانہ کیا۔ اسی طرح اور روایت میں موجود ہے انہو اعید الى کربلا ودفن مع الجسد، فرماتے گئے کہ کربلا بھیجا گیا اور سر انور باقی امام کے جسد اطہر کے ساتھ دفن کیا گیا۔ ایک نے کہا فی مسجد علی الفرات، امام کا سر انور آج بھی آپ کے جسد اطہر کے ساتھ مسجد رقہ جو دریائے فرات کنارے موجود ہے، آج بھی اس میں مدفون ہے۔ دوسری روایت کہتے ہیں فی القاہرہ دفن، قاہرہ میں ایران میں مصر میں جناب قاہرہ میں امام علی مقام کا سر انور دفن ہے۔ ابن حجر حتمی کہتے گئے کہ یزید کے دربار میں لایا گیا، پھر مدینہ المنورہ میں لایا گیا، پھر امام علی مقام کے سر انور کو اسی طرح دفن کیا گیا۔ ایک روایت یہ ہے مدینہ میں آپ کی والدہ ماجدہ کے آپ کے ساتھ دفن ہے، دوسری روایت یہ ہے کہ فرات کے کنارے دفن ہے، تیسری روایت یہ بھی ہے مصر میں دفن ہے، وہاں مزار بھی ہے مشہد حسینی کے نام سے۔ بہت سے محدثین نے اپنے اپنے انداز سے اس روایت کو بھی بیان کیا گئے۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، یہ ظلم و ستم میں ڈوبی ہوئی داستان آج 10 محرم الحرام 61 ہجری کے دن کی جو شام ہوئی ہے، قرآن اعلان کرتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض وما کانوا منذرین، پھر نہ رویا ان پر آسمان اور زمین اور نہ ملی ان کو ڈھیل۔ علامہ شبیر عثمانی کہتے گئے مومن کے مرنے پر آسمان کا وہ دروازہ روتا ہے جس سے اس کی روزی آتی ہے، مومن کے مرنے پر وہ زمین روتی ہے جس پہ وہ چلا کرتا تھا۔ اب دیکھیے آسمان روتی ہے مومن کے مرنے پر دروازہ روئے، مومن کے مرنے پر زمین روئے، تو خود بتائیے آج مومن ہی نہیں، آج مومنوں کا امام شہید ہوا، ظلم و ستم سے شہید کیا گیا، اس کے بچوں کو شہید کیا گیا، اس کے خاک کو اس کے خاندان کو خاک و خون میں رلایا گیا۔ اس کے بارے میں ابن حجر عسقلانی کہتے گئے، امام بیہقی کہتے گئے، ابو نعیم نے لکھا گئے، علامہ ابن کثیر نے کہا گئے، ابن حجر حتمی نے کہا گئے، علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھا، حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے لکھا۔ کتابوں کے نام سننے کے شوقین کی خدمت میں میں نے یہ عرض کیا گئے، ذوق رکھنے والوں تحقیق بھی ضروری ہے۔ میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، فرماتے گئے حضور سید عالم کے شہزادے کے بارے میں زوری نے روایت کیا، انہو
یوم قتل الحسین لم یقلب حجر من احجار بیت المقدس الا وجدا تحتہ دم العبید. جس دن امام شہید کیے گئے اس دن بیت المقدس سے جو بھی پتھر اٹھایا گیا کربلا سے لے کر بیت المقدس تک زمین عرب رو رہی تھی، ساری زمین رو رہی تھی. بسرا ازدیہ فرماتی ہے لما قتل الحسین مطرت السماء دما فاصبحنا وحبابنا وجرارنا وکل شیء ملان دما. فرماتے گئے جب امام علی مقام کو شہید کیا گیا ہمیں پتہ تب چلا جب ہمارے مٹکے پانی کی بجائے خون سے بھرے ہوئے نظر آ رہے تھے. علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا وَلَمَّا قُتِلَ الْحُسَيْنَ مَكَثَتِ الدُّنْيَا 7 أَيَّامٍ وَالشَّمْسُ عَلَى الْحِيطَانِ كَالْمَلَائِفِ الْمُعَصْفَرَةِ وَالْكَوَاكِبُ يَضْرِبُ بَعْضَهَا بَعْضًا وَكَانَ قَتْلُهُ يَوْمَ عَاشُورَا وَكَسَفَ الشَّمْسُ ذَلِكَ الْيَوْمُ وَأَحْمَرَّتْ آفاق السَّمَاءِ 6 أشهر بعد قتله ثم لا زالت الحمرة ترى فيها بعد ذلك ولم تكن ترى فيها قبله. علامہ سیوطی نے لکھا اس کو جناب صاحب سوائق نے بیان کیا جب امام حسین شہید کیے گئے 7 دن تک دنیا تاریک رہی، دیواروں پر دھوپ کا رنگ زعفرانی لگا، ستارے ایک دوسرے پر ٹوٹ کر گرتے رہے. آپ کی شہادت یوم عاشورہ میں ہوئی. اس دن سورج کو گہن لگ گیا، 6 ماہ تک برابر آسمان کے کنارے سرخ رہے. پھر وہ سرخی تو جاتی رہی مگر افق کی سرخی آج تک برابر موجود ہے. میرے نبی کائنات کے پیالے غلاموں، ایک طرف تو عالم یہ تھا، دوسری طرف آپ دیکھیے اس واقعے سے کون بے خبر ہے، کون جانتا ہے. میرے نبی کے غلاموں، آج بھی کچھ بدنہاد لوگ کہتے گئے دیکھیے نانا نبی جناب والا، حضور جناب والا مشکل کشا گو، بابا حاجت روا گو. او سنیو حسین کیوں نہ بچ سکے، حسین کیوں نہ بچ سکے. جب نانا مشکل کشا کہتے ہو، بابے کو مشکل کشا کہتے ہو، ہم ان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہیں گے کہ دنیا کے کسی محقق کو سامنے رکھ کے پوچھ لو کہ دنیا میں ہر بندہ مصیبتوں کو سامنے دیکھ کر بچنے کی دعائیں مانگتا ہے. ماں کہتی اللہ میرے بیٹے کو گرم ہوا نہ لگے، میرے بیٹے کو طوفانوں سے بچا، میرے بیٹے کو مصیبتوں سے بچا، میرے بیٹے کو پریشانیوں سے بچا، میرے بیٹے کو آفات و مصائب سے بچا لے. لیکن مجھے یہ بتاؤ نبی کے غلاموں، آمنہ کے لال نے خبر دی تھی میرا حسین شہید ہوگا، میرا بیٹا کربلا میں شہید ہوگا، یہ بھی بتا دیا کب شہید ہوگا. لیکن میں خادم دین مصطفیٰ، میں خادم محمد عربی کے غلاموں کا نوکر ہونے کی حیثیت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں محققین کی جماعت سے، مجھے یہ بتاؤ ایک دعا دکھا دو. میرے نبی نے کہا اللہ میرے بیٹے کو کربلا سے بچا لے، نیزے کی نوک سے بچا لے، اللہ میرے بیٹے کو دشمن کی تلواروں سے بچا لے. میں یہ بتانا چاہت رکھا ہوں میرے نبی نے یہ تو کہا اخبرنی جبریل ان ابنی الحسین یقتل بعدی بارض جاءنی بہذہ التربہ فاخبرنی ان فیہا مدجا. یہ تو میرے کریم آقا علیہ السلام نے کہا ہے میرا بیٹا حسین شہید ہوگا، لیکن خود بتائیے میرے نبی نے کہاں کہا گئے اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، اللہ میرے بیٹے کو بچا لے. یہ تو میرے کریم نے خود فرمایا لقد دخل علی البیت ملک لم يدخل قبلک فقال ان قال لی ان ابنک ھذا
حسین مقتول وان شئت اریتک من تربۃ الارض التي يقتل بها فاخرج تربۃ حمراء، مٹی بھی دکھا دی، جگہ بھی بتا دی، سب کچھ بتا دیا۔ میرے نبی کائنات نے یہ بھی کہا تھا، حضور نے فرمایا تھا اپنی پیاری زوجہ جناب ام سلمہ کو، اذا تحولت هذه التربة دما فاعلمي ان ابني قد قتل فجعلتها ام سلمة في قارورة ثم جعلت تنظر اليها كل يوم وتقول ان يوم التحولين وما ليوم عظيم۔ یہ مٹی رکھ لو، جب یہ مٹی خون بن جائے گی میرا بیٹا جام شہادت نوش کرے گا۔ اب یہ دعا یاد رکھیے، میرے نبی نے ڈگری خود دی تھی، حسین کی شہادت کا منظر خود بتایا تھا، آنکھوں سے آنسو گرا کے بتا رہے تھے میرا بیٹا جام شہادت نوش کرے گا۔ ہاں یہ ضرور ہے، حسین جب لڑ رہے تھے میرا محمد پاک دیکھ رہا تھا، حسین جب جناب والا جنگ کا منظر پیش کر رہے تھے، علی اکبر کی جوانی لٹی، علی اصغر کے معصوم حلق پہ تیر لگے، اونو محمد جیسی کلیاں مسلی گئیں، حضور کے شہزادوں کے گلشن کو تاراج کیا گیا، آل نبی کا گلشن کاٹا گیا، میرے نبی کی نظروں سے او جلنا تھا۔ بس اتنا یاد رکھیے، جو لجپال نبی کریم نبی اڈیالہ جیل میں غازی ممتاز حسین کی ڈھارس بندھوانے آ جائے، جو لجپال نبی جماعت علی شاہ کو ملنے کے لیے علی پور میں جلوہ گر ہو جائے، جو میرا نبی جناب گولڑے کے پیر حضرت میرے علی سے کہے تو چلا جا برے صغیر میں میری شریعت و دین و ناموس کی حفاظت کر، میں محمد خود آ کے ملوں گا، جو بریلی کے امام کو ملے، جو دیوبند کے حسین احمد مدنی کو ملے، جو دیوبند کے قاسم نانوتوی کو ملے، جو میرا پیارا نبی میاں والی جیل میں غازی علم الدین کو ملے، جو لجپال نبی اپنے غلاموں کو ملنے کے لیے آ گیا۔ آگے سنیے نبی کے غلاموں، جو میرا نبی مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کے بقول 6ویں 6ٹی صدی ہجری میں جناب مصر میں امام بصیری کے گھر چل کے آ سکتا ہے، جو میرا نبی ہر غلام پر کرم فرما سکتا ہے، جو میرا نبی امریکہ کی جیلوں میں اس مظلوم بیٹی مسلمانوں کی قید شدہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو ملنے کے لیے آئے ڈھارس بندھا دے، وہ اپنی بیٹی کے بیٹے پاک حسین کو دیکھنے بھی ضرور آیا ہوگا۔ میرے نبی نے کیا کہا ہوگا، آمنہ کے لال نے کیا کہا ہوگا، رسول مختار نے کیا کہا ہوگا، حسین ابن علی کو دیکھا ہوگا، لیکن خود سوچئے نبی کے پیارے غلاموں، محققین ضروری نہیں یہ بتائیں برچہ کیسے لگا، ضروری نہیں یہ بتائیں تلوار کیسے لگی، یہ ضروری نہیں کہ وہ بتائیں پاک امام گرے کیسے ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ یہ بتائیں کہ انہوں نے اکبر کو کیسے اٹھایا۔ میں صرف اتنا پوچھنا چاہتا ہوں، او جوان بچوں سے، اپنی زندگی کی تمنا وابستہ کرنے والوں، اپنے بیٹوں کو زندگی کا سہارا جاننے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی معصوم بچوں کو سینے پہ لٹا کے دن بھر کی تھکاوٹ دور کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی بہنوں کے آنسو پوچھنے والوں، خوشیاں پروائیڈ کرنے والوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، باپ بیٹے کا رشتہ مورخ کی جناب تحقیق کا محتاج نہیں ہوتا، بہن بھائی کا رشتہ محقق کی تحقیق کا محتاج نہیں ہوتا، باپ بیٹی کا رشتہ محقق کی جستجو فکر کا محتاج نہیں ہوتا۔ بس اتنا بتا دیجئے، جب یہ کٹ چکا ہوگا گلشن، تاراج ہو چکا ہوگا، جس میں چھوٹے بڑے جام شہادت نوش کر چکے تھے، جس منظر کو یوں بیان کر کے کوئی پاک خاتون کہہ رہی تھی رو رو کے کہہ رہی تھی، یا محمد
وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ یہ کون بہن ہے؟ جب میرے علی پاک نے رشتہ عبداللہ سے طے کیا، فرمایا عبداللہ میری اور کوئی شرط نہیں ہے، یہ زینب بھائی کے بغیر رہ نہیں سکتی، کبھی بھائی کو ملنے سے نہ روکنا، بھائی کے ساتھ جانے سے نہ روکنا۔ جناب ابن جعفر کیسے روک سکتے تھے؟ میرے نبی کے پیارے غلاموں، بھائی کی طبیعت تھوڑی خراب ہوئی ہے، دوڑ کے آتی، آج وہ بہن ہے جس کے سامنے بھائی کا کٹا لاشا نظر آتا ہے۔ ڈونگا باغ میں آنے والوں، مجھے اللہ کی قسم ہے، دنیا کا نظام دیکھو گے، جس بھائی کو بھائی کے قتل پر بہنیں روتی ہیں، باپ کے قتل ہونے پہ مرنے پر بیٹیاں روتی ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کوئی مرے ہوئے باپ کے سر کو پکڑ کے روتا ہے، کوئی بہن بابا کا سر چوم کے بیٹی روتی ہے، بہنیں مرے ہوئے بھائیوں کا سر گود میں لے کے روتی ہے۔ یارو یہ تو گود میں سر بھی نہیں رکھ سکتی تھی، خود بتاؤ، کوئی بیٹی پاؤں سے لپٹ کے روتی ہے، ان کو تو لپٹ کے رونے بھی نہ دیا گیا، کوئی سر کو گودی میں رکھ کے روتا ہے، ان کو تو ایسا بھی نہ کرنے دیا گیا۔ میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں، یہ تو خیمے میں رو رہی تھی اور شریعت محمدی کا تصور بھی سامنے تھا۔ حضرت اعظم نے فرمایا کہ زینب گھر وچ پئی پکارے، میری سن لے عرض خدایا، کیوں دل ڈوب ڈوب جاوے میرا، کیوں ہو گیا درد سوایا، پوچھو تے کسے راہی کھولو، انہیں اینا کیوں چرلایا، اعظم لوگ گھرانو آگئے، اعظم لوگ گھرانو آگئے، تے میرا ویرن کیوں نہیں آیا، اے خیمے آندے پردے داراں وچ سجدے شیش نوائے، بے دردوں ترس نہ آیا، انہاں خیمے ساڑے جلائے، چیخ پکار پئی ہر پاسو، سب خیموں باہر آئے، اعظم اج پردیسی بن گئے، آویکھ علی دے جائے۔ جب رات پڑنے لگی ہے، سیدہ باگر دیکھتی ہیں، فرماتی ہیں پیارے بیٹے ہیں زین العابدین، جی پیاری پھپھو دیکھ کے تو آؤ، کوئی یزیدی بدکار تو نہیں کھڑا، میں ذرا رات کی تاریکی میں اپنے بھائی سے مل تو لوں، محمد کے دین بچانے والوں کا صبر دیکھو، نانے کی شریعت بچانے والوں کی استقامت دیکھو، ذرا دیکھو تو صحیح۔ فرمایا پھپھی اماں وہ اپنے شادیانے بجانے میں مصروف ہیں، وہ فتح کے شادیانے بجا رہے گئے، شراب و کباب کی مستیوں میں مست ہیں۔ میرے نبی کے پیارے غلاموں،
دیکھا فرمایا اٹھو چلو میں جاتی ہوں. جب دیکھا تو باقیوں کو لے کر چلنے لگی. فرمایا میرے پیارے بچوں میری چھوٹی بیٹی سکینہ نظر نہیں آ رہی. سکینہ کو دائیں ڈھونڈا بائیں ڈھونڈا کہیں نظر نہیں آئی. فرمایا دیکھ کے آؤ کہاں گئے. ڈھونڈ رہے تھے ڈھونڈتے ڈھونڈتے دیکھا ابا کا وجود تیروں سے چھلنی ہے, وجود زخموں سے چور چور ہے. چھوٹی بیٹی بابا کے وجود سے لپٹ کے ابے کے سینے پہ رو رو کے کہہ رہی ہے بابا میں یتیم ہو گئی, ابا ہمارا کوئی نہیں لگا, بابا میرے کانوں کی بالیاں تک چھینی گئی ہیں, ابا ہمارے خیمے جلائے گئے, ابا ہمارے ساتھ یہ کیا گیا. میرے نبی کے پیارے غلاموں رات پئی تاریکی چھائی, جدو سو گئی کل خدائی, نکل کے خیمے وچوں بی بی, نکل کے خیمے وچوں بی بی, ہر پاسے نظر دوڑائی, آدم زاد نہ ڈٹھا کوئی, دوڑی لاشاں دے ول آئی. آزم لاش حسین تے ڈگ پئی, آنکھیں چھڑ گیو مینوں بھائی. میرے نبی کے غلاموں کہیں بچے کٹے ہوئے نظر آئے ہوں گے, کہیں اونو محمد جیسی کلیاں مسلی نظر آئی ہوگی. سیدہ تیرے صبر پہ قربان جائیں, سیدہ تیرے حوصلے پہ قربان جائیں, سیدہ تیری عظمت پہ قربان جائیں. کربل دا میدان ڈرونا اتو گھپ گھنیری رہنے, لاشاں نظر پیاں ہر پاسے وچ لاش امام حسین, ایک بی بی اس لاش اتے بیٹھی کر دی رو رو وینے, آزم درد غماں دی ماری, اتا سخی حسین دی بہنے. میرے نبی کائنات کے پیارے غلاموں سیدہ زینب نے جب یہ منظر دیکھا ہر ایک کو اپنوں پہ فخر و ناز ہوتا گئے. سیدہ نے منہ مدینے کی جانب کیا, نانا کے روضہ تر کی جانب رخ زیبا کر کے کہہ رہی تھی نانا میں صابرہ ماں کی بیٹی ہوں, صبر کا دامن نہیں چھوڑوں گی. آپ کی جھولی میں پلنے والے میرے بھیا حسین نے کہا تھا زینب میری اماں کی صبر والی چادر کو داغ نہ لگنے دینا, میرے بابا علی کی تربیت کو یاد رکھنا, میری بہن وہ وقت یاد رکھنا جب ہم چلتے تھے تو درمیان میں چلا کرتی تھی, تیرا قدم حسن کے قدم پہ ہوتا تھا اور حسین کا قدم تیرے قدموں پہ ہوتا تھا, اس لیے کہ کوئی زینب کے قدموں کو بھی نہ دیکھ سکے. ہمیں وہ وقت بھی یاد ہے جب ہم روضہ رسول پہ سلام کرنے گئے تھے. عباس بھائی نے کہا تھا چراغ بجھا دو, کوئی ظاہر زینب کو دیکھ نہ سکے. روضہ رسول پہ بھی جاتے تو ایسا تھا تیری ماں کا بال کبھی آسمان کے سورج نے نہیں دیکھا. شریعت محمدی تمہارے کردار سے وابستہ ہے, لانے کے دین کی تاریخ کا حسن اہل بیت کی عظمت سے وابستہ ہے. زینب فرماتی ہیں میرے بھیا کی ایک ایک بات مجھے یاد ہے, لیکن نبی کے غلاموں بہنوں کے حوصلے تو بڑے ہوتے ہیں.
لیکن جب ماں باپ بھی چلے جائیں بہنوں کو بھائیوں پہ سہارا ہوتا ہے، بھائی بھی نہ رہے، بچے بھی نہ رہے، والد بھی نہ رہے۔ ہمارے سرائکی کا ایک درویش کہتا ہے آوے دکھ تکلیف جے دھیاں نو دے دے ماں پیو آن دلا سے، پیو نہ ہوئے تے پتر ہوئے ہو جاندہ وقت بھی پاسے، شبیر دی بین آخری ویلے رہی تک دی آسے پاسے، متے کسے پاسوں پیا آندہ ہوئے میرا غازی ویر عباسے۔ نبی کے پیارے غلاموں، آج وہی نبی کی پیاری بیٹی آمنہ کے لال خود یہ منظر دیکھنے والوں میں تھے۔ عبداللہ ابن عباس نے نقل کیا ہے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فیما یر النائم ذات یوم بنصف النہار اشاس اغبر بیدگی قارورت فیہا دم فقلت بی انت وأمي ما هذا قال هذا دم الحسين وأصحابه ولم أزل تقته منذ اليوم فأحصى ذلك الوقت فأجد قتل ذلك الوقت۔ فرماتے ہیں میں نے خواب دیکھا، ام سلمہ فرماتی ہیں میں نے بھی دیکھا، آمنہ کے لال کی زلفیں بکھری ہوئی تھی، چہرے پر گرد کے آثار تھے، ہاتھ میں خون کی شیشی تھی۔ ہم نے پوچھا آقا یہ کیا کیفیت ہے؟ فرمایا کربلا سے آ رہا ہوں، حسین کو میری امت نے شہید کیا گئے، اس کے ساتھیوں کا حسین کا خون جمع کر کے آ رہا ہوں۔ آج اسی کربلا کے ماحول میں بیٹی نے نانے کے روزے کی جانب رخ کیا، رو رو کے کہتی ہے یا محمد یا محمد صلی علیک اللہ وملک السماء ھذا حسین بالعراء۔ نانا جی آپ پر سلام ہو، ملکہ کا سلام ہو۔ نانا جی دیکھیے ھذا حسین بالعراء، یہ چٹیل میدان ہے، ریت کے سینے پہ جو لیٹا ہوا ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، تیری جھولی میں کھیلنے والا حسین ہے، جس کے سجدے لمبے کرتے تھے، جس کے لیے ھذا حسین بالعراء آپ نے سجدے لمبے کیے وہ میرا حسین ہے، آپ نے خطبے چھوڑے وہ حسین لیٹا ہوا ہے مزمل بالدم۔ نانا جی آج اس پہ خاک اڑ رہی ہے، آج مٹی اڑ رہی ہے، مقطع الاعضاء۔ نانا جی آج تیری آل کے جسم کے ٹکڑے بکھرے گئے، کہیں عباس کے بازو کٹے، کہیں میرے اونو محمد کا وجود چھلنی ہے، کہیں میرے حسین کا وجود چھلنی ہے۔ مقطع الاعضاء، کٹے ہوئے اعضاء والا یہ تیرا گھرانہ ہے یا محمد۔ نانا جی تیری آل کٹ گئی، گلشن کٹ گیا، وبناتوں کا سبایا وذریتوں کا مقتل لہو تصفی علیہ الصبا قال فابقت واللہ کل عدو وصدیق۔ نانا جی آپ کی بیٹیاں آج قیدی بنائی جا رہی ہیں، آپ کی اولاد مقتول پڑی گئے، ان پر خاک اڑ رہی گئے۔ نانا جی آپ کی نسل کو کاٹ دیا گیا، آپ کے بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ جب یہ سیدہ یہ آرزو پیش کر رہی تھی، محرک کہتا گیا اپنے بھی رو رہے تھے، بیگانے بھی رو رہے تھے، مگر سب کچھ کٹا کے سیدہ کہہ رہی تھی نانا جی میرا گلشن تو کٹ گیا، میرے
میرے بچے تو کٹ گئے، میرا بھائی تو کٹ گیا، لیکن نانا جی تیری شریعت بچ گئی ہے، نانے کا دین بچ گیا ہے، رب کا قرآن بچ گیا ہے۔ یہ تھا وہ منظر جو کربلا کے مسافروں نے رسول کائنات کے دین کے تحفظ کے لیے کیا۔ گرامی قدر بزرگوں، دوسرے دن یا تیسرے دن فرات پر واقع لوگ، قریہ غادریہ کے لوگ آئے، انہوں نے امام پاک اور باقی کے سروں کو وہیں دفن کیا۔ ابن اسیر نے، تاریخ طبری نے اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اللہ ہمیں امام پاک کے صبر، استقامت، کردار کے نور سے ہمیں اور ہماری آنے والی نسلوں کو مستفید و مستنیر فرمائے۔ کردار حسینی کے ذریعے اسلام کی سربلندی کے لیے، دشمنان دین کی سرکوبی کے لیے اپنی قوت و طاقت استعمال کرتے رہنے کی توفیق فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔